हिस्ट्री में देखा जाए तो स्काई ड्राइविंग का सबसे बड़ा हादसा एक छोटी सी गलती की वजह से पेश आया था। इस गलती का अंदाज़ा तो तब हुआ जब 18 स्काई ड्राइवर प्लेन से कूद चुके थे और अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। प्लेन से कूदने के बाद 18 के 18 स्काई ड्राइवर्स की सारी एक्साइटमेंट खौफ में बदल गई थी। ये सारे एक्सपीरियंस्ड स्काई ड्राइवर थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका सालों भर का एक्सपीरियंस यहाँ किसी काम का नहीं था। इस हादसे में 16 स्काई ड्राइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 ड्राइवर्स ने जो कहानी सुनाई उसने सब के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ऐसी कहानी सुनने में आज तक कहीं नहीं मिली। नाज़रीन, इस हादसे को आज दुनिया लेक एरी डिसास्टर के नाम से याद करती है। लेक एरी अमेरिका के स्टेट ओहायो में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी और दुनिया की 11वीं है। लेक एरी के साउथ एरी में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड है। 27 अगस्त 1967 वाले दिन इस एयरपोर्ट पर 30 स्काई ड्राइवर्स आ पहुँचे, क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वार II में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही इन स्काई ड्राइवर्स को फ्री फ्लाइट की ऑफर की थी। जब स्काई ड्राइवर्स एक एक करके प्लेन में बैठना शुरू हुए तो B-25 बॉम्बर ने जगह कम पड़ गई और पायलट ने ओवरवेट के खदशे की वजह से लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 20 ड्राइवर्स को ही सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन ड्राइवर्स के एक्सपीरियंस और इसके लेवल पे की गई। बचने वाले 10 ड्राइवर्स को अपनी सिलेक्शन ना होने की वजह से अफसोस तो हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचाने वाला है। प्लान ये था कि B-25 बॉम्बर ऑटनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके गोल घूमता हुआ 20,000 फीट तक जाएगा और इसी एयरपोर्ट के ऊपर आकर 18 डाइवर्स को ड्रॉप करेगा। इसके बाद वो मज़ीद ऊपर जाएगा और 30,000 फीट की ऊंचाई से आखिरी 2 डाइवर्स को जंप करेगा। इन तमाम डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम की ख़राबी की वजह से फ़्लाइट सुबह को तो टेक ऑफ ना कर सकी, लेकिन दोपहर के 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। प्लेन में बैठे तमाम ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, क्योंकि एक तो उनको फ्री फ्लाइट मिल रही थी और दूसरा बॉम्बर प्लेन से जंप करने का इनका पहला एक्सपीरियंस था। B-25 के टेक ऑफ के बाद एक छोटा सेसना 180 प्लेन भी उसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ। इसको 12,000 फीट की ऊंचाई पर रहकर स्काई ड्राइवर्स की छलांगें कैमरा में कैप्चर करनी थीं। उधर B-25 जिसने डाइवर्स सवार थे वो स्पाइरल करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। मौसम की खराबी की वजह से दोनों जहाज़ों के पायलट्स करीबी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के साथ कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन बता रहे थे। फाइनली 1 घंटे के बाद B-25 बॉम्बर 20,000 फीट के एल्टीट्यूड में पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन
پتہ کی۔ اس دور میں جی پی ایس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اگر موسم خراب ہو تو پائلٹس کو کنٹرول ٹاور سے مدد لینا پڑتی تھی۔ کنٹرول ٹاور نے B-25 کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ آرڈنری ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے، اور اس انفارمیشن کے حساب سے B-25 کی لوکیشن میپ پر کچھ یوں تھی، یعنی اب وہ ڈراپ زون کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اس کے ٹھیک 1 منٹ بعد سیسنا 180 کے پائلٹ نے بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے کانٹیکٹ کیا اور B-25 صاحب سے اپنی لوکیشن بتائی۔ کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے سیسنا کے پائلٹ کو B-25 دکھ نہیں رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر نے سیسنا کے پائلٹ کو بتایا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے۔ یعنی میپ پہ دیکھا جائے تو اگر B-25 کی لوکیشن آرڈنر ایئر فیلڈ سے 9 کلومیٹر دور تھی تو سیسنا کی لوکیشن B-25 سے بھی 9 کلومیٹر پیچھے اور ایئرپورٹ سے 18 کلومیٹر دور بن رہی تھی۔ چند منٹوں کے بعد 20,000 فیٹ کی اونچائی پر B-25 کے پائلٹ نے دوبارہ سے اپنی لوکیشن معلوم کی، اور اس بار کنٹرولر نے اس کو بتایا کہ اب وہ آرڈنر ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اسی پر پائلٹ نے 18 اسکائی ڈرائیورز کو جمپ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ چھوٹی سی غلطی جو اسکائی ڈرائیورز کی جان لینے والی تھی وہ اصل میں ہو چکی تھی، پر فی الحال ان کو معلوم کسی کو نہیں کہ اس اونچائی پر ٹمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ اسی وجہ سے تمام اسکائی ڈرائیورز نے اپنے اوپر جمپ سوٹ کی ایکسٹرا لیئر چڑھائی ہوئی تھی۔ تمام اسکائی ڈرائیورز نے ایک ساتھ B-25 سے چھلانگ لگائی تاکہ فری فال کے درمیان وہ ایک ساتھ اپنی فارمیشن بنا سکیں۔ اس وقت ان کو اپنے نیچے بادلوں کی ایک لیئر دکھ رہی تھی، اور ان کو اپنے پیراشوٹس بادلوں کو کراس کرنے کے بعد ڈکلیئر کرنے تھے۔ وہ سارے اپنے فری فال کو انجوائے کرنے لگے، لیکن جب انہوں نے بادلوں کی موٹی لیئر کو کراس کیا تو ان سب کی ایکسائٹمنٹ اچانک سے خوف میں بدل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے نیچے زمین نہیں بلکہ دور دور تک لیک ایری کا گہرا پانی ہے۔ اس وقت ان کی اونچائی قریب 3,000 فیٹ رہ گئی تھی، اور سب نے فوراً اپنے اپنے پیراشوٹ ڈپلوائے کر دیے، اس امید میں کہ شاید وہ کسی طرح لیک کے بارڈر پہ زمین کے قریب ہی پانی میں لینڈ کر سکیں، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ جس جگہ انہوں نے پانی میں لینڈ کیا وہ زمین سے کم بھی 10 کلومیٹر دور تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ پانی میں لینڈ کرنے کے بعد فوراً اپنی ہارنس سے نکلیں گے اور تیر کر مدد کے لیے انتظار کریں گے، لیکن جیسا وہ سوچ رہے تھے ویسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو گرم کپڑوں کی لیئر پہن رکھی تھی اس وزن کی وجہ سے ان کا پانی کے اوپر تیرنا بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ ان میں سے 2 ڈرائیور ایسے تھے جنہوں نے لینڈ کرنے سے پہلے ہی اپنے جوتے اور فالتو وزن اتار دیا تھا۔ صرف یہی 2 ڈرائیورز تھے جو کچھ دیر تک پانی میں تیر سکے، اور بعد میں ان کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بقیہ 16 ڈرائیورز افسوس کے ساتھ زندہ نہیں بچ سکے، اور ان کی باڈیز اگلے کئی دنوں تک کسی کو بھی نظر نہیں آئی۔ آخری باڈی کو 1 ہفتے کے بعد ریکور کیا گیا تھا۔
اس حادثے میں دنیا بھر میں ہیڈ لائن بنا دیں اور اسی حادثے کی اصل وجہ جاننے کے لیے ایک انویسٹیگیشن ٹیم بھی بٹھائی گئی۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ B-25 نے ان کو کہاں ڈراپ کیا تھا اور اس میں غلطی کس کی تھی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کہنا تھا کہ جس وقت B-25 نے اسکائی ڈرائیورز کو ڈراپ کیا تھا اس وقت وہ زمین کے اوپر لیک ایری سے 10 کلومیٹر اندر اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے اسکائی ڈرائیور ڈرفٹ ہو کر لیک ایری تک جا پہنچے۔ اصل میں ہو یہ بھی سکتا تھا کہ واقعی اسکائی ڈرائیور ڈرفٹ ہو کر لیک ایری کے اوپر گئے ہوں، لیکن اگر ایک سیکنڈ کے لیے ATC کی بات مان بھی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے اسکائی ڈرائیور کو ٹوٹل 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا۔ 10 کلومیٹر اوٹنر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور پھر 10 کلومیٹر مزید لیک ایری کے اندر۔ ایکسپرٹ نے اس دن کی ہوا کی سپیڈ اور ڈائیونگ کی سپیڈ کی کیلکولیشن کی تو معلوم پڑا کہ ڈائیورز زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک ہی ڈرفٹ کر سکتے تھے۔ یعنی ATC کے بیان میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ یہ تو تھا کہ ATC کا کلیم پر B-25 اور سیسنا پلین کے پائلٹ کا کہنا تھا کہ ہمیں ہماری لوکیشن ہی غلط بتائی گئی تھی۔ آخر کار انویسٹیگیشن میں یہ بات نکل کر آئی کہ جس وقت دونوں پائلٹس نے APC سے اپنی لوکیشن مانگی تھی اس وقت کنٹرولرز کی شفٹ چینج ہوئی تھی اور دوسرے کنٹرولر نے B-25 کو جو لوکیشن بتائی وہ اصل میں سیسنا کی لوکیشن تھی۔ یعنی جب B-25 کی پائلٹ کو یہ بتایا گیا تو اوٹنر ایئرپورٹ کے اوپر ہے، اصل میں اس وقت سیسنا 180 ایئرپورٹ کے اوپر تھا اور B-25 لیک ایری کے اوپر۔ اس کے علاوہ ڈائیورز اور پائلٹس سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایویشن کے لاز کے خلاف جا کر ٹارگٹس کو دیکھے بغیر جمپ کیا تھا۔ 16 پائلٹس کی یاد میں اگلے 2 سالوں تک دوسرے اسکائی ڈرائیورز فلوٹنگ ایکوپمنٹ پہن کر خود کو جان بوجھ کر لیک ایری میں لینڈ کرواتے تھے۔ 1972 میں کورٹ نے 7 اتھارٹیز میں 16 ڈیویشن کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور B-25 کا لائسنس ہمیشہ کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسکائی ڈرائیورز کے لیے یہ رول بنا دیا گیا کہ وہ کسی بھی پانی سے 50 کلومیٹر دور ہی جمپ کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ اس کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔